گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ حدید کی ابتدائی آیات کے معانی اور مفہوم پر گفتگو کی گئی تھی، اور یہ بات عرض کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر تشریح خطبات جمعۃ المبارک میں سیکھنے اور سکھانے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے ان سب نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اور وہی ہے جو غالب اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور موت سے ہمکنار کرتا ہے، اور وہی ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ فرمایا وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور وہ ہر چیز کے متعلق بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ ان تینوں آیات سے متعلق ہماری گفتگو تفصیلاً گزشتہ خطبہ میں مکمل ہو چکی ہے۔ ابھی جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں سے اس سورہ کی چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالی نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں 6 دن صرف ہوئے۔ ہم پہلے بھی متعدد بار اس سے ملتی جلتی آیات پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو آسمان و زمین کلمہ کن سے پیدا فرما دیتے، لیکن رب کائنات کا آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمانا اس کا وہ فیصلہ ہے جس کے متعلق کیوں نہیں پوچھا جاتا۔ اللہ کی حکمتیں، اللہ کے فیصلے غالب ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ان چیزوں کو کر دیتا ہے جو اس کی منشا اور ارادہ ہوتا۔ اور اسی طرح 6 ایام، یہ ایام یوم کی جمع ہے، 6 دن، 6 روز۔ ان کی کیفیت بھی کتاب و سنت میں بیان نہیں فرمائی گئی کہ یہ 6 روز کس قسم کے روز تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایام کے متعلق 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ قیامت کے روز کے متعلق فرمایا کہ وہ ایک دن ایسا ہوگا کہ 50,000 سنۃ مما تعدون، دنیا میں جب تمہارے ہاں 50,000 سال گزرتے ہیں اس کی مقدار کے برابر قیامت کا ایک روز ہوگا۔ اور ابھی اللہ نے جو زمین اور آسمان کا نظام بنا رکھا ہے، اس میں جو آسمانوں کا نظام ہے، عالم ملکوت جو ہے، اس کے بارے میں فرمایا 1000 سنۃ مما تعدون، زمین پر 1000 سال بیتتے ہیں تو آسمانوں پر ایک دن گزرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا تو اس وقت ان 6 روز کی مقدار کیا تھی اس کی تفصیل ہمیں نہیں بیان کی، لیکن یہ وضاحت ہے
کہ 6 روز تھے. اب یہ 6 روز جب مکمل ہوئے تو زمین و آسمان کے سارے نظام مکمل ہو چکے تھے. یہ اس حیت اور شکل و صورت میں واضح ہو چکے تھے جس میں آج ہم کو دکھتے. موجودہ سائنس جس کو بگ بینگ تھیوری کہتی ہے کہ زمین و آسمان پہلے ایک ہی تھے اور ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کے بعد یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے اور پھر بڑا طویل وقت لگا مختلف سیاروں کے ٹھنڈا ہونے میں اور پھر زمین پر ہوا اور پانی کے پیدا ہونے میں. یہ نظریہ در حقیقت قرآن مجید میں دنیا کے جاننے سے بہت پہلے بیان کر دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آسمان اور زمین کانتا رتقا ففتقناہما، یہ پہلے ایک ہی تھے اور ہم نے ان کو پھاڑ کر علیحدہ کر دی. تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے جیسا چاہا آسمانوں اور زمین کے اس نظام کو پیدا کیا. فرق یہ ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا، خود سے ہو گیا اور اس کے بعد اس حادثے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ دنیا کے اندر مختلف ایٹم مرور زمانہ وقت گزرنے کے ساتھ اتنے باصلاحیت ہو گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مختلف مخلوقات کے اندر تبدیل کر لیا. اور پھر یہ مخلوقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارتقاء کی منازل طے کرتے ہوئے ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے سمارٹ ہوتی چلی گئیں، ذہین ہوتی چلی گئیں اور یہاں تک کہ انسان بن گیا. اور اس انسان کے آباء و اجداد پہلے کچھ اور جانور تھے جن میں بندر بھی تھے اور اس سے متعلقہ پچھلے اور بھی کچھ مخلوقات تھے. اور اس کے مقابلے میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ یہ سارا کوئی حادثہ نہیں تھا. خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پلاننگ ہے. ان میں سے ہر چیز اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا ہوئی ہے. کوئی بھی چیز اچانک سے حادثے کی وجہ سے اس دنیا کے اندر اور اس کائنات کے اندر موجود نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں تو مزید صراحت کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کی پوری روداد اپنے پاس لکھ لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کو کہا اکتب، لکھو. یہ کب ہوا؟ آپ نے فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. اس نے کہا ماذا اکتب، آپ مجھے حکم دیتے ہیں میں لکھوں، کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا مقادیر، ہر چیز کی تقدیر لکھو، مقدار لکھو، کون سی چیز کب کہاں کیسے ہوگی، اللہ کی مرضی اور منشا اس میں کیا ہے. کل کائنات کے اندر ہر چیز کے متعلق اللہ تعالی نے سب کچھ اپنے پاس ایک محفوظ کتاب میں لکھ کر رکھا. اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ حادثہ ہے، چونکہ انسان کی عقل محدود ہے اور اس محدود عقل اور محدود علم اور محدود صلاحیت کے باوجود وہ اس زوم میں رہتا ہے کہ مجھے بڑا پتہ ہے اور جو مجھے پتہ ہے وہی حقیقت ہے، جو مجھے نہیں پتہ وہ ہے ہی نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم بھی ہے اور بڑا جاہل بھی ہے. اور ساتھ یہ بھی بتایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم علم میں سے جو تھوڑا سا دیے گئے ہو وہ بہت تھوڑا ہے. من العلم
بھی تقلیل ہے اور آگے اس کی تاکید کہ الا قلیلا، سوائے بہت تھوڑے. تو انسان کا اللہ رب العزت کے علم کے مقابل جو علم ہے وہ بہت بہت کمزور ہے. موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے تھے تو خضر نے اس بات کی وضاحت کے لیے کہ معاملہ علم سے چلا تھا. معلوم ہے نا، بندے نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس وقت دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. ان کا خیال تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ ہی جانتے. تو اللہ رب العزت نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ان کو حضرت خضر کے پاس بھیجا، جن کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم سے مختلف تھا. تو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس غلط فہمی کو مزید دور کرنے کے لیے ایک منظر سے مثال واضح کر کے ان کے لیے بات کو بالکل صاف کر دیا. کشتی میں بیٹھے ہیں، ایک چڑیا آئی اور اس نے آ کر ایک قطرہ پانی کا اپنی چونچ میں اٹھایا. خضر کہنے لگے میرا علم، آپ کا علم اور اس دنیا اور کائنات کے اندر موجود تمام مخلوقات کا علم ملا دیا جائے، اللہ کے علم کے مقابل وہ اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنا اس چڑیا نے اس سمندر کے اندر سے ایک قطرہ پانی نکالا، اس ایک قطرے کی حیثیت. اس لیے اللہ رب العزت جب فیصلہ کرتے ہیں علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کے علم کو چیلنج نہ کرے. فی زمانہ مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، 4 کتابیں اضافی اپنے اوپر بوجھ لادنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو اور اللہ کی کتاب کو چیلنج کر سکتے. اللہ رب العزت نے فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا ہے. یہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مخلوق نے اس طرح سے پیدا ہونا. پھر فرمایا ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہو. اللہ کا عرش پر مستوی ہونا اللہ کی شان کی مطابق ہے، اللہ کی عظمت کے مطابق ہے. اور اہل السنہ والجماعہ کا اللہ کی جملہ صفات سے متعلق یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی صفات کے اندر تعویل اور تشبیہ کے قائل نہیں. اللہ کی صفات مخلوق کی صفات جیسی نہیں. اسی لیے امام مالک سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، اس کا کیا معنی؟ انہوں نے کہا تھا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان علیہ واجب والسؤال عنہ بدعہ. لفظ استواء کا مطلب تو ہمیں پتا ہے، کسی چیز پر غالب آ جانا، اس پر اوپر آ جانا. لغتاً استواء اس کو کہتے. والکیف مجہول، جب یہ لفظ اللہ کی طرف منسوب ہو چکا ہے تو اب اس کی کیفیت نہیں معلوم، کیونکہ اللہ نے اپنے اس عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت بیان نہیں کی. اور حقیقتاً انسانی دماغ کیونکہ چھوٹا ہے، کم ہے، اور بہت سی چیزوں کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر شفقت کرتے ہوئے ان پر ایسی چیزوں کا بوجھ نہیں ڈالا جو ان کے دماغ میں سما نہیں سکتی. جتنا جاننا ضروری تھا اتنا بتلا دیا ہے. اس لیے ساتھ کہا والایمان علیہ واجب. اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے یہ فرض ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور ایمان نہیں رکھ سکتا. اور ساتھ میں والسؤال عنہ بدعہ،
یہ قرید لگانا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہیں، یہ بدعتی سوال، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تو اللہ کے رسول نے اللہ سے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ آپ عرش پر کیسے مستوی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ صحابہ کرام کو پڑھ کر سنائی تو صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کہ استواء علی العرش پر تو ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ اس کی کیفیت ہمیں بیان کریں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کے وہ بندے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ استواء علی العرش بھی غیب ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے عرش پر مستوی ہونے کے متعلق صراحت فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے باہر نکلتی ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو چیز آسمان پر چڑھتی ہے۔ یہاں مفسرین کرام نے کہا کہ جو رب زمین کے اندر داخل ہونے والی چیز اور اس سے باہر نکلنے والی چیز کو جانتا ہے، اس لیے کہ جو اندر داخل ہو جائے وہ بھی چھپ جاتی ہے، جو پہلے سے اندر موجود ہو اور نکالی جائے وہ بھی چھپی ہوئی ہوتی، وہ بالاولا زمین کے اوپر ساری مخلوقات کو جانتا ہے۔ جو آسمان سے نازل ہونے والی چیز اور آسمان کی طرف اٹھنے والی چیز کو جانتا ہے، وہ آسمانوں کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کو بالاولا جانتا ہے۔ زمین میں داخل ہونے والی چیزوں میں سے بہت سو کو ہم بھی جانتے، بارش برستی ہے، پانی زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، بیج دانا یہ زمین کے اندر داخل کیا جاتا ہے، کسی کی میت زمین کے اندر دفنائی جاتی ہے، زمین میں داخل کی جاتی ہے۔ اسی طرح زمین سے نکلنے والی چیزیں، نباتات، درخت، پتھر، زمین کی معدنیات، اور ان معدنیات کے اندر کیا خصوصیات ہیں، کچھ کی خصوصیات ہمیں ابھی پتہ چل چکی ہیں، انسان ان کو نکال کر استعمال کر رہا ہے۔ کچھ صدیوں پہلے پتہ نہیں تھا کہ زمین کے اندر گیس بھی ہوتی ہے، زمین کے اندر پیٹرول بھی ہوتا ہے، اور اس سے ہم یہ کام لے سکتے ہیں۔ کتنی معدنیات ابھی بھی ایسی ہوں گی جن کو انسان صرف مٹی اور پتھر سمجھتا ہے اور معلوم نہیں ہے کہ اس سے کیا کیا کام لیا جا سکتا۔ اللہ فرماتے اللہ کو بتا۔ اور اسی طرح آسمان سے نازل ہونے والی چیزیں جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ بارش ہے، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے کتابیں نازل کی گئی ہیں، اور پتہ نہیں اللہ کی کون کون سی مخلوقات نازل ہوتی ہیں، ہمارے علم میں نہیں۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان کی طرف اوپر کو اٹھتا ہے، جن کو ہم جانتے ہیں، سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، ہوائی جہاز زمین سے اڑ کر اوپر پہنچتا ہے، ہر وہ چیز جو زمین سے آسمان کی جانب بلند کی جاتی ہے، جس کو ہم حصی طور پر ادراک رکھتے ہیں، اور کتنی ہی چیزوں کا ہم ادراک نہیں رکھتے۔ جن لوگوں کو اس دنیا سے لے جانے کا وقت آتا ہے، ان کی ارواح جیسے جیسے جہاں سے اٹھ کر آسمان کی طرف جا رہی، اعمال لے جا کر اللہ کے حضور پیش کیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور کتنی ہی ایسی چیزیں جو ہمارے وہم و گمان اور علم میں بھی نہیں، اللہ فرماتے اللہ ان سب کو جانتا ہے، اس کا علم ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ اس بات کو اللہ کے علم کی وسعت کو مزید واضح کرنے کے لیے فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها۔ بیٹا گفتگو نہ کرے، کوئی بچہ یہاں بول رہا ہے، آپ ڈسٹرب کر رہے مجھے بار بار۔ بیٹا جی
آپ دونوں سائڈ پہ ہو جاؤ. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. ایک پتا بھی زمین کے کسی حصے میں درخت سے ٹوٹ کر فرش زمین پر نہیں آتا سوائے یہ کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ پتا ٹوٹ چکا. کوئی دانہ بھی زمین کے اندر پھوٹ کر کومپل نہیں نکالتا اس سوائے اس کے کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ دانہ پھوٹ کر اب کومپل نکال چکا. ایک ایک چیز کا علم اس کے پاس موجود ہے. تو فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جو تمام مخلوقات کے متعلق اس قدر علم رکھتا ہے، کیا تم سے غافل ہے یا تم اس سے چھپے ہوئے ہو؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں پر بھی ہو، جدھر مرضی چلے جاؤ. واللہ بما تعملون بصیر. اور اللہ جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا. کل کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تم کوئی عمل کرو اور وہ اللہ رب العزت سے چھپا ہوا ہو، مخفی ہو اور پوشیدہ ہو. یہاں ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش. اللہ عرش پر مستوی. اور اسی کے ساتھ آگے ہی اسی آیت میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں مرضی ہو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو وہ دیکھ رہا. صفت معیت کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ بیان فرمایا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. کوئی تین آپس میں سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ چوتھا اللہ وہاں موجود ہوتا. پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے. ساتھ فرمائے اس سے کم و بیش، کم ہو یا زیادہ ہو، جتنے بھی ہوں وَهُوَ مَعَهُمْ. اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہاں پر آ کر بعض لوگوں میں اختلاف پڑ گیا. کچھ نے اس اختلاف کے نتیجے میں کہا کہ یہ کہنا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے یہ ٹھیک ہی نہیں، اس لیے ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. ہم یہ مانتے ہیں اللہ ہر وقت ہر ایک کسی کے ساتھ ہے، اور اس ساتھ کا مطلب یہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اور موجود کو وہ بغیر کسی تعویل کے مانتے ہیں کہ وجودی طور پر اللہ رب العزت ہر کسی کے ساتھ ہے. یہاں سے ایک جو ہے نا باقاعدہ عقیدہ نکلا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود، کہ جتنے بھی وجود ہیں ان سب کے اندر اللہ ہے. اصل وجود اللہ کا ہے اور یہ سارے وجود اللہ کے اندر سے نکلے ہیں. اس لیے میں بھی اللہ ہوں اور آپ بھی اللہ ہیں، اور مجھے آپ میں بھی اللہ دکھتا ہے اور اپنے آپ میں بھی اللہ دکھتا ہے. یہ کافرانہ اور مشرکانہ عقیدہ. ہم سبھی اللہ کے شریک ہیں والعیاذ باللہ. یہ کتاب و سنت سے متصادم عقیدہ. اللہ رب العزت عرش پر مستوی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مخلوقات کی معیت میں بھی ہیں. اس کے متعلق علماء کرام نے دو باتیں بیان کی. امت کے بہت سارے علماء نے کہا اللہ عرش پر مستوی ہیں، اور معیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے علم اور قدرت کی وجہ سے ہر وقت ساتھ ہے. ہر کسی کے متعلق اللہ رب العزت کو چونکہ علم ہے کہ وہ کہاں پر کیا کر رہا ہے، اور ہر چیز پر اللہ رب العزت قادر ہے، اس لیے اللہ اپنے علم اور قدرت کی وجہ سے ہر کسی کے ساتھ ہے. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس قول کو راجح کہا. اس کے مقابل بہت سارے اور علماء نے فرمایا علم اور قدرت کی تعویل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کا اپنی مخلوق کے ساتھ معیت، یہ کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں جو حیران کن ہو، جبکہ اللہ کی بہت ساری مخلوقات کے اندر بھی ہم ایسی حالات دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتی کہیں اور ہیں لیکن ان کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں
فرمایا اللہ کے لیے مثالیں نہیں بیان کی جاتی، مثال صرف فہم کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ جہاں پر ہوتا ہے زمین سے بہت دور ہے، کئی لاکھ کلومیٹر دور ہے، لیکن اس وقت جب وہ طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں ہر جگہ پہنچتی ہیں کہ نہیں پہنچتی؟ اسی طرح جب چاند طلوع ہوتا ہے تو کہنے والا کہتا ہے میں رات کو سفر کر رہا تھا اور چاند میرے ساتھ ساتھ، اور یہ جملہ کوئی وہ استعارے یا تشبیہ کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوتا، بلکہ حقیقتاً کہہ رہا ہوتا ہے کہ چاند ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی مخلوقات میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ کسی جگہ موجود ہونے کے باوجود دنیا کے اندر دیکھنے والے کے لیے اور چلنے والے کے لیے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور اگر آج کی زبان میں بات کرے تو اگر کوئی بندہ یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر آسٹریلیا کے کسی کرکٹ گراؤنڈ میں ہونے والا میچ لائیو دیکھ سکتا ہے اور اپنی زبان کی سے نکلی ہوئی گفتگو کو وہاں کسی کو سنا سکتا ہے، اور بین الاقوامی بر اعظموں کے درمیان اب ہم اپنے اسمارٹ فونز پر مختلف جگہوں پر ہونے کے باوجود لائیو کوریج دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بات سمجھنی آج کے دور کے انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ رب کائنات، حالانکہ اس کے لیے یہ ساری مثالیں بیان نہیں کی جاتی، وہ ان سے منزہ اور بالا تر ہے، وہ عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہر کسی کے ساتھ کیوں کر نہیں ہو سکتا؟ اس لیے ہمارا ایمان یہ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہیں، اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی معیت میں بھی، اور وہ معیت کی صفت اللہ کی شان کے لائق ہے، اس کی تفصیل، اس کی تعویل، اس کی تشبیہ وہ ہم بیان نہیں کرتے، اور اس سارے کو بیان کرنے کا جو نچوڑ ہے اللہ نے وہ بیان کیا، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اصل تمہیں یہ فکر ہونی چاہیے جو تم کہہ رہے ہو کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا، وہ اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اسی لیے فرمایا لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہی اس کی ہے۔ پہلے بھی یہ آیت کا ٹکڑا گزر چکا ہے، دوسری آیت دوبارہ تاکیدن کہا تم اچنبے میں نہ رہو کہ ہر بات اس کے علم میں کیسے ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات تو لوٹائے اللہ کی طرف ہی جاتے، اور یہاں پر لوٹانا کیا مراد ہے؟ جب ہم دنیا میں کہیں کسی آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں، کسی جگہ پر کہیں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر کام جو سپرد کیا جاتا ہے اس کی رپورٹ کس کے پاس جاتی؟ بڑے کے پاس جاتی، وہ بڑا اس کو اپنے بڑے سے، اور وہ بڑا اس سے جو اوپر سپریم اتھارٹی ہوتی ہے اس تک ساری معلومات جاتی، اور پھر وہ فیصلے مزید صادر کرتا ہے کہ اب کیا ہونا، اب کیا ہونا، اب کیا ہونا۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اس کی ہے، ہر معاملے کا اصل وہ اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ پھر اس کے اوپر غالب آتا ہے۔ اللہ رب العزت مزید اس کے متعلق احکامات دیتے ہیں، اور صحیح احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ احکامات سال کے مختلف ایام میں مختلف انداز میں دیے جاتے ہیں، یہ سالانہ بنیادوں پر بھی دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک رات ایسی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، یہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر جو ہے یہ ایسی رات ہے جس کے اندر ہر بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ ہماری جانب سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن فرشتوں کو کائنات کے تکوینی امور سونپے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو سالانہ ایک جو ہے نا وہ ورکنگ چارٹ بھی دیتے ہیں کہ اس سال میں یہ ہوگا، اور پھر روزانہ کی بیسس پر بھی احکامات ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پر اور عصر کی نماز پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، اور وہ جا کر اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کس حال میں تم چھوڑ کر آئے ہو؟
تو جو فجر کی نماز میں بھی آتے ہیں اور عصر کی نماز میں بھی آتے ہیں، فرشتے ان کے لیے یہ ڈیوٹی یہ بتاتے ہیں، یا اللہ ہم آئے تھے تو ان کو تیری عبادت کرتے ہوئے پایا تھا، ہم واپس آئے ہیں تو تیری عبادت میں چھوڑ کر آئے۔ اس لیے انسان کو اس بات کی فکر رہے کہ میں اپنے رب سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، فرمایا تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ رات ہوتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کبھی دن نہیں ہوگا، لیکن ایک وقت آتا آہستہ آہستہ دن اس کے اندر داخل ہو کر اس کی ساری سیاہی کو مٹا دیتا۔ دن چڑھتا ہے تو لگتا ہے کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ رات غالب آنے لگتی ہے تو اس کی ساری سفیدی کو اپنے اندر سمو کر سیاہی غالب آ جاتی ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ بڑا جاننے والا ہے جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہوا، اعمال کے متعلق نہیں، اپنے دل کی کیفیات، آنے والے خیالات، اپنی نیتیں وہ بھی سنبھال کر رکھو، رب کائنات اس پر بھی مطلع ہے۔ اور اس نے بڑا فضل کیا ہے کہ ہماری نیتیں اور ہماری دل کی باتیں ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھولی، وہ بڑا پردے رکھنے والا ہے۔ اسی لیے اس کی ایک صفت یہ ہے ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھتا ہے۔ ورنہ حقیقتاً اگر ہر شخص کی نیت اور دل کے ارادے دوسرا انسان پڑھ سکتا ہوتا تو ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے خون کا پیاسا ہو، ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ یہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے، لیکن ساتھ میں یہ تنبیہ کر دی، یہ نہ سوچو کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو دھوکہ دے لیتے ہو، اوپر اوپر سے میٹھے بنے ہو، اندر اندر سے سازشیں کرتے ہو، ٹانگیں کھینچتے ہو، پیٹھ میں چھرے گھونپتے ہو، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ رب کائنات کے ہاں ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے، اس لیے نیکی کی نیت پر بھی ثواب ہے اور برائی کا ارادہ کر کے اس کو چھوڑ دینے پر بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کے ہاں نیتوں پر اعمال پرکھے جاتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، وہ نیتوں کو تولے گا، اور نیت کھوٹی ہوئی عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہوا اس کے ہاں ایسا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے علیم بذات الصدور ذات ہے۔ ابتدائی آیات سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی 10 صفات کا تذکرہ کیا، یا علیم بذات الصدور پر 10ویں صفت مکمل ہوئی۔ ان 10 صفات جو اللہ کے تعارف کی صفات ہیں، جو عظیم القدر صفات ہیں، ان کو بیان کر کے آگے ایک حکم دیا گیا ہے، اور معلوم ہے اتنے عظیم الشان رب کا جب حکم آئے تو اس کی کیا اہمیت ہوگی، اس پر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔